بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، جمعرات کے دن جو شخص یہ سورت پڑھتا ہے وہ 30 جمادی اول سے پہلے ارب پتی بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا۔ آج یہ سورت پڑھ لو، ساری زندگی دولت میں کھیلتے رہو گے۔ آج جمعرات کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لو، پھر اللہ سے اپنی من پسند مرادیں، من پسند حاجات پوری کرا لو۔ خدارا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا، ورنہ ساری زندگی کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں جو آپ کی زندگی سے غربت، فاقوں، مایوسیوں اور تنگ دستیوں کو ختم کر کے آپ کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگا دے گا۔ دوستو، اگر آپ نے باقی سب مہینوں کو لاپرواہی میں گزار دیا، ان قبولیت کی خاص گھڑیوں کو ضائع کر دیا، تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ جمادی اول کے مہینے میں ایسا مت کیجیے گا۔ اس مہینے میں اس خاص وظیفے کو پڑھ کر رب کریم کو راضی کر لو۔ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا آج رب کریم سے جو بھی مانگے گا، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے نوازے گا۔ یہ وظیفہ بے حد آزمودہ وظیفہ ہے، لاکھوں لوگوں نے پڑھا اور رب کریم نے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنایا۔ آپ بھی آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر جمعرات کو یہ خاص وظیفہ پڑھ کے دیکھیے، ہر حاجت ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ یہ بڑا آسان اور چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ دوستو، اللہ کے 99 نام ہے اور ہر نام کی اپنی قدر و قیمت ہے، ہر نام کی اپنی فضیلت و برکت ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ کریم اپنے ناموں کے طفیل بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ آج اگر آپ میں سے کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے، رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو آج جمعرات والے دن آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کے دیکھیے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ صبح مانگے تو شام تک مل جائے، شام کو مانگے تو راتوں رات مل جائے۔ آج آپ میں سے جو بیٹیاں عمر کی وجہ سے پریشان ہیں، بوڑھی ہو رہی ہیں، رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں، بڑی دعاؤں کے باوجود، بڑے وظیفوں کے باوجود رشتہ ہونے کا نام نہیں لیتا، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ معقول رشتے خود چل کر آئیں گے۔ پہلے آپ جن رشتوں کے لیے خود محنت و مشقت کرتے رہے، لوگوں کی منت سماجت کرتے رہے ہیں، در کی ٹھوکریں کھاتے رہے ہیں، آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی معقول رشتے خود چل کر آئیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، اس سے مکمل نجات کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی پریشان ہے، تنگ دست ہے، گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے میرے بھائیوں۔ فوراً آپ کے حالات بدل جائیں گے، فوراً تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، فوراً مشکلات جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے نوازے گا۔ جمادی اول ایک ایسا مہینہ ہے جس کی قبولیت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ذی الحج کے مہینے کو، محرم کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا ہے، لیکن اب جمادی اول کا مہینہ ہے۔ اس قبولیت کے مہینے میں 9 جمادی اول کی جمعرات والے دن اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ جو بندہ سال میں ایک بار اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے میرا رب نواز دیتا ہے۔ آج کے اس وظیفے میں آپ نے اللہ کے مبارک نام یا رزاقو کے ساتھ قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اللہ نے آسمان بنائے، زمین بنائی، دنیا اور آخرت بنائی، اپنے محبوب کو پیدا کیا، صحابہ کرام کو پیدا کیا،
पैगंबरों, रसूलों को पैदा किया, हर शय को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा फरमाया। आप इस वजीफे को किसी भी नमाज के बाद पढ़ लें, नमाज फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, सऊदी अरब से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, मस्कत, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में जुमादी अव्वल की दूसरी जुमेरात आ जाए तो आपने इस वजीफे को पढ़ लेना है। आपने 9 जुमादी अव्वल जुमेरात के दिन का ये खास वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज ये वजीफा पढ़ते दौरान रब करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। आज ये वजीफा पढ़ते ही हर नामुमकिन रुकावट और बंदिश का खात्मा हो जाएगा, नस्लें आबाद हो जाएंगी। रब करीम इतना अता फरमाएगा कि आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए नाज़रीन कराम आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अब अमल का तरीका कार समझ लें। आज 9 जुमादी अव्वल जुमेरात के दिन किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद, जब जहां जैसे आपको वक्त मिल जाए, बावजू मुसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ाते मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। दुरूद इब्राहिमी एक मर्तबा मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर इंसान की कोई ना कोई हाजत है, कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई ख्वाहिश है। हर इंसान किसी अधूरी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए या किसी मसले से निजात के लिए, परेशानी से निजात के लिए वजीफा पढ़ता है। आज आपको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसे चाहिए, अपने अल्फाज में नियत करें। मिसाल के तौर पर अगर आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्ज है, कर्जदार आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप ये नियत कर लें कि मेरा सारा कर्ज उतर जाए, या आपको नौकरी नहीं मिल रही, इसकी नियत कर लें कि मुझे कहीं अच्छी जगह नौकरी मिल जाए, या फिर आप किराए के मकान में रहते हैं और आप अपना जाती घर खरीदना चाहते हैं, आप इसकी नियत कर लें। मनपसंद शादी के लिए पढ़ लें। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं, उसकी नियत कर लें। नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लें। अल-गर्ज, आपका जो भी मकसद है, जो भी हाजत है, उसकी नियत करने के बाद आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का बाकायदा आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा अल्लाह ताला के सफाती नाम का वजीफा है। वो सफाती नाम या रज़ाकू है। आज या रज़ाकू पढ़ते दौरान रब करीम से थोड़ा ना मांगिएगा, आज रब करीम से वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है, जिसको इंसानी अकल नामुमकिन कहती है कि ये काम तो हो नहीं सकता, ये सब कुछ मेरे रब की सिर्फ एक कुन की मोहताज है। मेरा बस चलता तो मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़ के मुसल्ले पे बैठाता और कहता कि आज 9 जुमादी अव्वल जुमे रात के दिन का ये खास वजीफा पढ़ लो, क्योंकि आज कबूलियत की घड़ियां हैं। अगर आज आपके रिश्तों में बंदिश है, रुकावट है, कारोबार में बंदिश है, या चलता हुआ कारोबार बंद हो रहा है, घर में सुकून और बरकत खत्म हो चुकी है, हर कदम पर लड़ाई झगड़े परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, तो आज के दिन ये वजीफा पढ़ लो। आपने या रज़ाकू को कैसे पढ़ना है और
کتنی بار پڑھنا ہے؟ ملاحظہ فرمائیں، یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاقو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف میرے بھائیوں 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا رزاقو پڑھتے دوران اگر آپ اللہ کریم سے 11 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو 11 کی 11 ناممکن حاجات ممکن ہو جائیں گی۔ 11 بار یا رزاقو پڑھنے سے رب کی ذات آپ کو وہ عطا فرمائے گی جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ 11 بار یا رزاقو پڑھتے ساتھ ہی آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ وہ قرآنی سورت الحمدللہ سب کو یاد ہوگی۔ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا آغاز بھی اسی سورت سے ہی کیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اور ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو آج جمعرات کے دن آپ نے الحمدللہ رب العالمین کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اور یہ سورت پڑھ کے رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ رب شکر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں، عزت آبرو میں برکتیں اور وسعتیں پیدا فرماتا ہے۔ آج قبولیت کا دن ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جو کچھ بھی مانگ لے انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے اگر رب نے چاہا تو وہ مل جائے گا۔ آپ نے میرے بھائیوں سورہ فاتحہ کو صرف 33 بار پڑھنا ہے، یعنی آپ نے 33 ٹائم پڑھنا ہے۔ آپ سورہ فاتحہ کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، صرف 33 بار پڑھیں گے۔ 33 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ نے رب کریم کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب وقت ہے رب سے خزانے لوٹنے کا۔ اب آپ اپنی مرضی کے مطابق جو بندہ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، تو تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کی صفت بھی ہے اور سورہ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے کہ جب وہ دینے پہ آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ بے روزگاروں کو روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، بن مانگے ہمارے اخراجات کو پورا کرتا ہے اور مانگنے والوں کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھنا ہے، اور جب 21 بار یعنی 21 ٹائم آپ اللہ الصمد کو پڑھ لیں، جب آپ یہ تینوں مال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ 9 جمادی اول جمعرات کے دن کا وہ خاص عمل ہے جسے اللہ والوں نے پڑھا، اولیاء کرام نے پڑھا۔ آپ نے اس وظیفے کو اسی ترتیب اور طریقے سے پڑھنا ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے۔ آپ نے اپنی من مانی نہیں کرنی، اور بہت سی میری بہنوں اور بھائیوں کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، رب سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج میں آپ کو جمعرات کے دن کا اتنا طاقتور وظیفہ بتا چکا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے۔ آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ قبولیت کے دن ہیں، قبولیت کی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگو گے میرا رب عطا فرماتا ہے اور میرا رب نواز دیتا ہے۔ پورے خلوص یقین کامل کے ساتھ آپ نے
ان اعمال کو پڑھنا ہے۔ اس خاص وظیفے کو یقین کے ساتھ جو بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے یقین کو نہیں ٹھکراتا، اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا چلا جاتا ہے، نوازتا چلا جاتا ہے۔ آج اگر سڑک پہ جاتا ہوا فقیر بھی اس عمل کو پڑھے گا تو وہ بھی دولت مند بن جائے گا، وہ بھی امیر بن جائے گا۔ اب وظیفہ مکمل ہو گیا، اب دونوں ہاتھ اٹھا کے رب کریم سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ محمد مصطفیٰ کے صدقے سے مانگ لو، 4 یاروں کے صدقے سے مانگ لو، میرا رب منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں، اور میرے بھائیوں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ میرے بھائیوں شیئر کرنے سے آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا، لیکن اگر آپ کی وجہ سے کسی بہن بھائی نے اس وظیفے کو پڑھ لیا اور اس کو فائدہ ہو گیا تو قیامت تک آپ کو اس کا اجر ملتا جائے گا۔ اور میرے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو ہمارے چینل پر روزانہ سننے کو ملتے رہیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔